السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں سارہ اسلم۔ آج ہم ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایمان کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایمان مجمل کو سمجھنا ہوگا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان کے لفظی معنی جاننے، ماننے اور تسلیم کرنے کے ہیں، لیکن یہ تسلیم کرنا کیسا ہو، اس کی رہنمائی ہمیں ایمان مجمل کے آخری دو جملوں سے ملتی ہے کہ اقرار باللسان، کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کر دی جائے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہاں پر دماغ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ حالانکہ ہم دیکھیں دنیاوی معاملات میں جب بھی دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ دماغ جیت جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پر دینی معاملہ جو انسان کی ساری زندگی پر اور زندگی سے آخر جو اگلی زندگی اس سب پر منحصر ہے، تو یہاں پر دماغ کا ذکر کیوں نکال دیا گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ دماغ لاجک مانگتا ہے۔ کسی بھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اس کا کوئی لاجک ہونی چاہیے، اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں ہے، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے ذہن سے یہ بات محاورہ ہے، ہم کیسے سمجھ جائیں؟ بالکل جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، چھوا نہیں ہے، تو ہم کیسے ایمان لائیں اس کے اوپر؟ اس طرح پچھلے رسولوں پر، پچھلی کتابوں پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، یہ سب چیزیں کتنی مشکل ہیں، دماغ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہاں پر اسی لیے کیا کہا گیا کہ زبان سے اس کا اقرار کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں۔ یہ چیز ایمان ہے کہ جس چیز کو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن آپ کا دل اس کو تسلیم کرتا ہے، آپ کا دماغ اس کو نہیں مان پا رہا لیکن آپ کے دل کے اندر اس کے اندر اطمینان موجود ہے کہ ہاں یہ چیز موجود ہے، آپ اپنے احساسات سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہی چیز ایمان ہے۔ اب ہم نے جب زبان سے اقرار کر لیا ایمان کا، تو دنیاوی رجسٹر میں تو میری ہر جگہ یا کیا لکھا گیا کہ یہ فرد مسلمان ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میرا ایمان کب پسندیدہ ہوگا، اللہ کے نزدیک میں کب مسلمان شمار کی جاؤں گی؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، و اعطى للہ، اور جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، و منع للہ، اور جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو روکا، فقد استکمل الایمان، پس اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب سننے میں تو بہت آسان لگ رہا ہے کہ صرف 4 چیزیں ہیں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اللہ کے لیے کوئی چیز دیں اور اللہ کے لیے کوئی چیز روکیں تو بس ایمان مکمل ہو گیا۔ نہیں، اگر ہم اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو یہ چیز ہماری ساری زندگی پر منحصر ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے محبت۔ اللہ کے لیے محبت کیسی محبت ہوگی؟ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بعض اوقات ہم ایسے افراد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت نہیں رکھتا، جیسا کہ کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، ہم چاہے اس کے طریقے پر نہیں بھی چل رہے ہوتے لیکن ہم نے اس کو بہت سے فیس بک اکاؤنٹ ہیں یا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب، اس میں ہم نے ان کو فالو کیا ہوتا ہے، ہم مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپڈیٹس ان کی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اب یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہماری یہ محبت کیا اللہ کے لیے ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم نے اللہ کے لیے محبت نہیں رکھی۔ وہ ابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض۔ اللہ کے لیے بغض کیسا بغض؟ یعنی ہم کسی کو اگر ناپسند کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ناپسند کریں، لیکن ہماری ناپسندیدگی جو ہوتی ہے ہماری ذاتی وجوہات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کوئی مفتی اس نے ہماری ناپسندیدہ بات پہ فتویٰ دے دیا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم دوسرے مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے۔ کسی فرد نے ہمیں دین کی کوئی اچھی بات بتا دی، ہم کوئی غلط کام کرے تھے، ہمیں روک دیا اور ہمیں برا لگ گیا، بھئی ہمیں کیوں ٹوک دیا، ہم صحیح تو تھے، اور نہیں بھی دیا، ہمیں اتنے لوگوں میں ٹوک دیا اور ہم اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، تو ہمارا یہ بغض جو ہے وہ اللہ کے خلاف ہوا۔ اللہ تو اس فرد کو پسند کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نیکی کا کام کیا، لیکن ہم اس کے لیے بغض رکھ رہے ہیں، تو کیا میرا بغض اللہ کے لیے ہوا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے عطا کرنا، کہ ہم کسی چیز کو اگر دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے دیں، یعنی کہ ہم اللہ کی راہ میں جب کوئی مال نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھی چیز تو روک لیتے ہیں کہ نہیں یہ میری پسندیدہ ہو سکتا ہے، مجھے بعد میں کام آ جائے، حالانکہ بعد تک ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ ایسی بیکار اور فالتو پڑی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چیز ہمیں پسند ہوتی ہے تو ہم اس کو روک لیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیز ہم اللہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ تو میرا یہ نکالنا بھی اللہ کی پسند کا نہیں ہوا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں اچھا مال دیا جائے، جبکہ میں اس کی راہ میں اپنے لیے اپنا ناپسندیدہ خراب مال نکال رہی ہوتی ہوں۔ تو اس چیز کا بھی آپ جائزہ لیجئے کہ کیا ہم نے اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے عطا دی یا نہیں دی۔ اور اللہ کے لیے روکنا، جب ہم روک رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کے لیے روک رہے ہیں یا نہیں؟
ہم یہ چیز جو ہے کبھی ہمارے دل تنگ پڑ جاتا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں دینے سے رک جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز ہماری پسندیدہ ہے تو ہم رک جاتے ہیں، کبھی ہمیں کسی فرد کے لیے بکس ہے حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے اور ہمارے پاس مال بھی ہے کہ ہم اس کو دے سکیں، چیز ہے ہم اس کو دے سکیں، علم ہے جو ہم اس کو دے سکیں، اس کے باوجود اگر ہمارے دل میں اس کے لیے بغض ہے تو ہم اس سے وہ بات چھپا لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیا آپ اپنی زندگی میں ایمان کے مکمل دائرہ کار پر اتر رہی ہیں یا نہیں، اس کے لیے ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وہ دیہاتی شخص تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھ کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز کے پابند رہو، زکوٰۃ ادا کرو اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ اچھا، یہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ یہ صرف خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا تھا کہ میں ایسے کون سے کام کروں کہ اللہ مجھ سے قریب ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا تعلیم دی کہ سب سے پہلے ارکان اسلام کی تعلیم دی کہ نماز، زکوٰۃ، قرآن، ان تمام چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کی، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی سمجھنے کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، یعنی اللہ کے حقوق تو ہیں ہی ہیں، تمام اللہ کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ تو دو، لیکن اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق لازمی ہیں، اور بندوں میں خصوصاً کس کے حقوق اہم ہیں، قرابت داروں کے حقوق اہم ہیں۔ ہم دیکھیں جب بھی نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک فرد سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک فرد کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم نے سال بھر میں جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، کبھی آپ کا دل دکھایا تو آپ اس کے لیے معاف کر دیجئے۔ لیکن ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی یا ہمارے ماں باپ سالوں ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مل رہے ہوتے اور ان کے ساتھ ہماری ناراضگی ہوتی ہے، یعنی اپنے قرابت داروں کے ساتھ تو یہ حالت ہے کہ ان سے بات نہیں کر رہے، سالوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، آنا جانا ختم ہوا ہے، لیکن ہم دوسروں سے معافی مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کن افراد کے حقوق اہم ہیں؟ حقوق العباد میں سب سے پہلے آپ کے قرابت داروں کے حقوق ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کی بیوی، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، سب سے پہلے ان کے حقوق کی طرف توجہ دیجیے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نزدیک جو مومنین پسندیدہ ہیں، ہم ان کی ذیل میں اپنا جائزہ لیتے ہیں، ان کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آیا کہ ہم اللہ کے نزدیک پسندیدہ مومنین میں سے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ مومنین پر نہیں اتر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے، آج سے ہم اپنے لیے اصول لیں گے کہ ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ کے پسندیدہ مومنین میں سے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ مومنین کے سامنے جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اس آیت سے کیا اصول ملا کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ کی باتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے پسندیدہ طریقوں پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، اور جہاں کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے عزم باندھتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ آج سے ابھی سے ہی میں اس کام کو کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے میں کتنی بے حیائی اور بے راہ روی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے حیا کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، اور یہ چیز نہیں ہے کہ حیا ہمارے بڑوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کے معاملے میں حیا کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی سے اس کو دوپٹہ اڑانے کی کیا ضرورت ہے، پوری آستین کے کپڑے میں کیوں پہناؤں، کوئی بات نہیں، ابھی تو بچہ ہی ہے، عورتوں میں بیٹھا رہنے دو، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، کزنس کے ساتھ بات چیت اور کھیل کود کرنے دو، یا کو ایجوکیشن سسٹم جو اس برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے، ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے کہ ابھی تو بچہ ہے، اور یہیں سے کیا ہوتا ہے، بے حیائی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا حیا کے حوالے سے ہم نے بہت خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے۔ حیا کے بغیر ایمان نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر حیا نہیں ہے، لہٰذا جہاں ان میں سے ایک ہوگا وہاں دوسرے کا ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ کیا میں اس حدیث کے اوپر پورا اتر رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو ایذا دینے سے روکا ہوا ہے؟ نہیں، کہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے تو ہم شاید کسی کو اتنی ایذا نہ دیں، لیکن زبان کے معاملے میں ہم میں سے ہر ایک دن میں 2 سے 3 بار تو لازماً کسی نہ کسی فرد کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بڑے کے ساتھ کر رہے ہوں، آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ عموماً معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟
ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، برائی نکال لیتے ہیں، نقص نکال لیتے ہیں، تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں، ان کو اپنی زبان سے ایذا دیتے ہیں۔ خصوصاً یہ معاملہ جو ہے وہ اولاد کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، ان کو آگے بڑھانے کے، آپ ایسا کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور بجائے ان کو حوصلہ افزائی ہونے کی وہ اس معاملے میں ذہنی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے توجہ دیجیے کہ جہاں پر ممکن ہو سکے تعریف کیجیے، شکریہ ادا کیجیے اور حوصلہ افزائی کیجیے۔ پھر اس کے بعد اگلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں وہ میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتی ہوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے تحفے میں اچھی چیز دی جائے تو میں اپنے بھائی کو بھی اچھی چیز دوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کیا جائے تو سب سے پہلے میں اپنے بھائی کو عزت دوں۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا خیال کیا جائے، میری پرواہ کی جائے، مجھ سے محبت کی جائے تو سب سے پہلے میں یہ چیز دوسروں میں دوں۔ یعنی یہ دنیا کا اصول ہے، آپ جو چیز تقسیم کرنا شروع کریں گے وہ ضرب ہو کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ مال چاہتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ محبت چاہتے ہیں، آپ محبت اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں۔ آپ عزت چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں، وہ ضرب ہو کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، ہر اس شخص کو سلام کرو، خواہ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یعنی دو چیزیں بتائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام بہترین ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب لوگوں کو کھانا کھلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں انتظار کریں کہ کوئی بھوکا میرے دروازے پر آئے گا تو ہی میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ نہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی سالن بنا رہے ہیں آپ اس میں سے لازماً ایک حصہ جو ہے وہ پڑوس کے لیے نکال کے رکھیں۔ کبھی پڑوس سے کسی گھر پہنچا دیں اور کبھی کسی گھر پہنچا دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ یہ بھی ایک ہدیہ ہے، تو لہٰذا آپ یہ اگر کسی گھر پہنچا رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسری بات کیا بتائی، اسلام، سلام کرنا۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے، محبت کو رواج ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو طریقے بتائے کہ اگر آپ نے دوسروں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے اور سلام کو رواج دینا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے آخری چیز ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اولاد اور اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ یعنی سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم ان کے طریقے پر چلیں گے۔ ان کا طریقہ کیا ہے، وہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی تفصیل کر کے اور اس پہ چل کے بتایا کہ ہمیں زندگی آخر کن طریقوں پر گزارنی ہے، کون سے راستے ہیں جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سے راستے ہیں جو ہمیں جنت کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی اچھی باتیں پہنچ سکیں۔ اگر وہ اس باتوں پر عمل کریں گے تو یہ رہتی زندگی تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔